वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर आपको दें, मुसल्लह अफवाज ने चंद घंटों में बेमिसाल बहादुरी और अज़्म के साथ भारतीय जारहियत पसपा की। पाकिस्तान की ताकत, काबिलियत और कौमी इत्तेहाद का वाज़ेह पैगाम दिया। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है, मार्के हक में फौजी और सिविलियन शहदा की कुर्बानियां मुक़द्दस अमानत और कौमी फ़ख्र का बाइस हैं। बहादुर सपूतों ने मादरे वतन के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का मुज़ाहरा किया। अपनी गैर मामूली बहादुरी और ऑपरेशनल सलाहियतों के साथ साथ दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। सदर आसिफ अली जरदारी ने गुजरावाला कंटोनमेंट का दौरा किया। ISPR ने बताया, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। कोर कमांडर मंगला और कोर कमांडर गुजरावाला भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर आसिफ अली जरदारी के साथ थे। सदर मुमलिकत ने मार्का हक के दौरान मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना महारत और कामयाबियों को सराहा। सदर ने बिला इश्तियाल जारहियत का भरपूर जवाब देने पर मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की जाती उम्रा में अहम मुलाकात का अहवाल जानते हैं। उल्फत मुगल हमारे साथ मौजूद है, अपडेट कीजिए उल्फत। जी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा में पार्टी सदर मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की है। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से पार्टी सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को भारत की जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की शानदार कामयाबी से आगाह किया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बेहतरीन हिकमत अमली पर शाबाश दी और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को तहसीन पेश किया और कहा कि इस मौके पर पाकिस्तान की अवाम ने जिस तरीके से मुसल्लह अफवाज का साथ दिया है, हमेशा के लिए दुश्मन को खामोश करा दिया गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को आइंदा की हिकमत अमली और जो माली मामलात हैं उससे भी आगाह किया और ये मुलाकात तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रही, जिसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शहबाज शरीफ जो है वो वापस रवाना हो चुके हैं। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया उल्फत। मुल्तान में आलमी साइबर क्राइम नेटवर्क का पकड़ा गया। कई कारिंदे इस नेटवर्क के गिरफ्तार कर लिए गए। दर्जनों वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी गई। हसास इदारों और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मुश्तरका कार्रवाई की। अमरीकी शहरियों और मालियाती इदारों को लूटने वाले नेटवर्क के 14 मुल्जमान धर लिए गए। इस पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ मुल्तान यासिर शेख हमारे साथ हैं। यासिर, इस कार्रवाई से मुतालिक बताइएगा। देखिए खालिद, ये एक बड़ी कार्रवाई है जो NCCA ने जो है मुल्तान में की है और इसमें जो मेन मुंदरजात है उसका ये है कि ये एक ऐसा नेटवर्क था जिसको 21 लोग इसमें शामिल हैं और ये नेटवर्क अमेरिका और दीगर मुल्की इदारों के अंदर जो है उनके शहरियों को और मालियाती इदारों को स्कैम के ज़रिए, फ्रॉड के ज़रिए जो है उनके सिस्टम्स को हैक कर रहा था और $30 मिलियन जो है उनके उड़ा चुका था। इस पर जो है FBI ने और दीगर डच कंपनी ने पाकिस्तान की प्राइम एजेंसी को इंटीमेशन दी कि पाकिस्तान से ये नेटवर्क काम कर रहा है, इस पे काम किया जाए। पाकिस्तान की प्राइम एजेंसी ने NCCIA को जो है ये टास्क दिया और ये मुल्तान की टीम ने जो है 1 माह की अनथक मेहनत के बाद ये पूरा नेटवर्क ध्वस्त किया और इस नेटवर्क के तकरीबन 14 अराकीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जो नेटवर्क है जो करोड़ों डॉलर जो है अमेरिकी शहरियों के और दीगर मालियाती इदारों के लूट चुका था, इनका पूरे नेटवर्क को ब्रश करने के बाद इनसे तमाम जो फिशिंग और जितनी भी डिवाइसेस हैं वो कब्जे में ले ली गई हैं। इनकी बड़े पैमाने के ऊपर जो टूल्स थे, गैर कानूनी टूल्स, वो इनसे बरामद कर लिए गए हैं और साथ ही जो है इनके जो मेन सरगुना हैं वो रमीज़ शहजाद और साइम और जो है शहजाद हसनैन रज़ा, इसकी गिरफ्तारी के लिए हसास इदारे और NCCI मुसलसल छापे मार रही हैं। 4 जो इनके जो अहम मकामात थे मुल्तान सब्ज़ाज़ार के अंदर और बहरिया टाउन लाहौर के अंदर, वो कब्ज़े में ले लिए गए हैं। वो पूरी एक बड़ी कोठियाँ थी जिनको कब्ज़े में उनसे गैजेट निकाल लिए गए हैं और इनकी तकरीबन कोई करोड़ों मालियत की जो है कारें, जो गाड़ियाँ, जो जदीद तरीन इनके पास जो गैजेट्स थे वो भी कब्ज़े में ले लिए गए हैं और इनका बाकायदा 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है मुल्तान NCCIA ने जो है हासिल कर लिया है और 14 अफराद को रिमांड के बाद इनके पास तहकीकात की जा रही हैं। ये इस एतबार से भी एक बड़ी कार्रवाई समझी जा रही है कि NCCIA ने जो अमेरिका की निशानदही के ऊपर पूरे नेटवर्क को ब्रेस्ट किया है और आलमी जो दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान की बदनामी का ये बायस बन रहे थे, इस नेटवर्क की पूरी जड़ें उखाड़ दी हैं। इस पर मजीद पेशरफ्त जारी है और कार्रवाई के लिए मुसलसल हसास इदारे और NCCIA के छापों का सिलसिला जारी है। इन तमाम जो गिरफ्तार अनासिर हैं उनके खिलाफ और 21 रुकनी जो गिरोह है इनके खिलाफ बाकायदा जो है पाकिस्तान के अंदर संगीन जो दफात के तहत मुकदमात का इंदराज कर लिया गया है
اور اس شہریوں کے حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس سے جتنے بھی جو ایسٹس انہوں نے کیے تھے وہ حیران کن ہے کہ اتنی تیزی سے ان کی جو بینک سٹیٹمنٹس بنی ہیں اور اس میں جس طریقے سے عالمی دیگر مالیاتی اداروں کے ملوث ہونے بھی پایا جا رہا ہے. اس کو اگر ہم مختصراً بیان کریں کہ ملتان NCCIA کی ایک بڑی کارروائی ہے, ایک بڑی کارروائی ہے اور گرفتار کر لیا گیا ہے. بہت شکریہ تفصیل آگاہ کرنے کے لیے یاسر. نیو یارک ٹائمز نے آپریشن بنیان مرصوص کو پاکستانی مسلح افواج کی بڑی کامیابی قرار دے دیا. امریکی اخبار نے لکھا بھارتی جارحیت کے منہ توڑ جواب کے بعد آرمی چیف جنرل عاصم منیر قومی نجات دہندہ کے طور پر ابھرے. بھارت کے خلاف کامیابی سے پاکستانی مسلح افواج کے وقار میں مزید اضافہ ہوا. پاکستانی مسلح افواج کی جیت پر ان کے حق میں ریلیاں نکالی گئیں. نیو یارک ٹائمز نے یہ بھی لکھا پاکستان طویل عرصے سے سلامتی, سیاسی اور اقتصادی بحران میں گھرا ہوا تھا. بھارتی جارحیت کے خلاف آپریشن بنیان مرصوص میں بڑی فتح نے سب بدل کر رکھ دیا. پاک فضائیہ نے آپریشن میں بھارتی طیارے زمیں بوس کر کے سب کو حیران کر دیا. ڈی جی آئی ایس پی آر کی اسلام آباد کے طلبہ اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست. ڈی جی آئی ایس پی آر نے نوجوانوں کی ملک کے لیے کاوشوں کو نہایت اہم قرار دیا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے دشمن کے ناپاک عزائم سے آگاہ کرتے ہوئے متحد رہنے کی تلقین کی. پاکستان امن کا گہوارہ ہے اور پاکستان کی فتح دراصل امن کی فتح ہے. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے پورے ملک کے اساتذہ کو پاک فوج کی جانب سے سلام پیش کیا. بسنت میں اس طرح پتنگیں نہیں کٹتی جس طرح بھارت کے طیارے کٹے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں قوم متحد ہے. اب ہماری جنگ دہشت گردوں کے خلاف ہے. بھارت کو مغربی سرحدوں پر بھی شکست دیں گے. کالعدم BLA ہو یا TTP یہ سب بھارتی ایجنٹ ہیں. ان کا وہی حال کریں گے جو بھارتی فضائیہ کا کیا گیا. آج قوم متحد ہے. اب ہماری جنگ دہشت گردوں کے خلاف. ہم نے بھارت کو مشرقی محاذ پہ شکست دی ہے. بھارت مغربی سرحدوں پہ بھی اپنی پراکسیوں کے ذریعے جنگ لڑ رہا. یہ دہشت گرد پاکستانی نہیں ہے. اس پاک مٹی کے ساتھ اس پلیت لوگوں کا کوئی رشتہ نہیں ہے. یہ بھارت کے ایجنٹ ہیں. یہ بھارتی ہیں. چاہے وہ BLA ہو یا TTP ہو, ان کا وہی حال ہوگا جو انڈین ایئر فورس کا فضاؤں میں حال. بڑے بڑے جہاز لے کے آئے. ان کی بڑی مشہوری بسنت پہ پتنگیں اس طرح نہیں کٹتی جس طرح جہاز کٹے ہیں ہندوستان. دشمن جو ہے ہماری مشرقی سرحد کے اس پار بیٹھ کے زخم چاٹ رہا ہے. جلدی مغربی سرحد پہ اسی طرح زخم چاٹنے ہوں گے. پاکستان اور بھارت ایٹمی جنگ کے قریب تھے. اپنے لوگوں سے کہا پاکستان اور بھارت کو فون کریں, تجارت اور ملاقاتوں کا آغاز کریں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا انٹرویو. کہا ہم پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. پاکستانی ذہین لوگ ہیں, حیرت انگیز اشیاء بناتے ہیں. بھارت سب سے زیادہ ٹیرف لگاتا ہے. کاروبار کرنا تقریباً ناممکن بنا دیا ہے. Bigger success than I'll ever be given credit for. That those are major nuclear powers. Those are not like a little bit. And they were angry. Stop that war. That was going to be a nuclear war, I think, or close, very close. And now everyone's happy. I said, we're going to talk about trade. Using trade to settle scores and to make peace. Everybody wants to make a deal with us. Conversations with Pakistan. You know, we can't forget them. And because it does take two to tango. And with India, I felt very certain. And with Pakistan, I also talked about trade. You know, they're brilliant people. They make incredible products. And we don't do much trading with them. And yet I have a good relationship. India wants, you know, they're one of the highest taxed or tariff nations in the world. They make it almost impossible to do business. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسلمان رہنماؤں کی وجاہت سے متاثر. ٹرمپ نے امیر قطر, سعودی ولی عہد اور شامی صدر کی کھل کر تعریف کی. ترک صدر طیب اردوان کو بھی سمجھدار اور دبنگ شخص قرار دیا. اور اب بات کریں گے پاکستان سپر لیگ کے, جس کے پلے آف میں رسائی کی جنگ حتمی مراحل میں داخل ہونے جا رہی ہے. اور آج پشاور زلمی اور کراچی کنگز کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے. ایک بریک کے بعد دوبارہ یہ میچز شروع ہونے جا رہے ہیں. بالکل, ایک بریک کے بعد دوبارہ سے یہ میچز شروع ہو گئے ہیں. اور PSL کی تازہ ترین اپڈیٹ کیا ہے, کس کا کس سے مقابلہ ہونے جا رہا ہے, یہ جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں نیوز روم, جہاں پر موجود ہے ساتھی اینکر انمول حق. بہت شکریہ شائستہ. PSL جہاں رکا تھا وہیں دوبارہ شروع ہونے کو تیار ہے. اور آج میچ ہے PSL میں کراچی کنگز اور پشاور زلمی کا, جو کہ 7:30 بجے شروع ہوگا.
اور اس میچ کے دوران میوزیکل شو کا انعقاد بھی کیا جائے گا. پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ شاندار آتش بازی کی جائے گی. اس کے بعد بھی جیت کے ٹریک پر رہنے کے لیے کنگز کی تیاریاں فائنل. ہیڈ کوچ روی بوپارا کی نگرانی میں اسلام آباد کلب گراؤنڈ میں بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس کی. میرا شہر واپس آئے، شہر کیسے کانپیں گے نہیں پیر. کراچی میرا شہر جتنی گلیاں اتنے پلیئر. کپتان ڈیوڈ وارنر، محمد نبی، جیمز ونس اور بین میکڈرمٹ اسلام آباد پہنچ گئے. ٹم سائفرٹ اور جارج منسی زلمی کے خلاف میچ میں دستیاب نہیں ہو. PSL کے دوبارہ شروع ہونے پر کرکٹ ایکسپرٹس بھی بہت خوش ہیں. باسط علی نے کہا ہے کہ ہم نے جنگوں کا صرف کتابوں میں پڑھا تھا، لیکن اب ہم نے 2025 میں جنگ ہوتے دیکھ بھی لیا. اس کے ساتھ ساتھ کامران اکمل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ دوبارہ PSL کے شروع ہونے پر سارا کریڈٹ پاک فوج اور PCB کو جاتا ہے. پڑھا تھا 2025 میں دیکھ لیا. ایئر فورس نے بتا دیا پاور پلے کا کس طرح استعمال کیا جاتا ہے. 6 جہاز جس نے گرایا وہ جیتا. مان لو جنگ ہر چیز کا حل نہیں ہے. اس سے بڑی خوشی نہیں ہو سکتی جو 10 مئی کو پاکستان کی فوج نے کر کے دکھایا. اکٹھے ہو گئے ہیں اور ایکسائٹمنٹ PSL کی آج پتہ چل جائے گا. جھنڈے لے کے آئے. ہماری ریکویسٹ ہے، بتانا چاہیے کہ پاکستان ایک قوم ہے، اب کوئی توڑ نہیں سکتا. پاکستان کی گورنمنٹ کو، ہماری افواج کو بہت بہت مبارکباد. فل کریڈٹ دینا چاہیے پاکستان کرکٹ بورڈ کو. PSL میچز کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، لیکن ابھی دیگر خبروں کے لیے واپس چلتے ہیں نیوز اسٹوڈیو. تھینک یو سو مچ انمول فار PSL اپڈیٹس. اور سب کو ہے بے قراری. 7:30 بجے کا انتظار جب شروع ہوگا مالکا پشاور زلمی اور کراچی کنگز کے درمیان. لیکن ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں لاہور، جہاں خواجہ آصف اس وقت، سعد رفیق اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. ہمارے فوجی جوانوں نے وہاں دشمن کے مورچے بھی اڑائے، بریگیڈ ہیڈ کوارٹر بھی تباہ کیے اور ان کو کاؤنٹر اٹیک کیا. پھر پاکستان کی ایئر فورس، کچھ پردے تو اٹھ گئے ہیں، بہت سے پردے بھی اٹھے نہیں ہیں، کیونکہ پاکستان کی افواج نے کم ترین وسائل میں بہترین تیاری کی ہے. یہ تو اب دنیا پوری مان رہی ہے. اب تو پوری دنیا اس بات کی تسلیم کر چکے ہیں اس بات کی. وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان سے 67,000 عازمین کا حج کی سعادت سے محروم رہ جانے کا خدشہ. رقم کی ادائیگی کے باوجود روانگی کنفرم نہیں کی گئی. ذرائع کا کہنا ہے سعودی حکومت کو بر وقت رقم کی ادائیگی نہ کرنے پر حج کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. وزارت مذہبی امور نے سعودی عرب کی متعلقہ وزارت کو خط لکھ دیا. لکھا اس بار اجازت دے دی جائے، اگلی بار قواعد پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا. توفیق اپنے 16 سال کے بیٹے کو دیکھ دیکھ کر خون کے آنسو روتا ہے. 11ویں جماعت کا فرمان، خون کے سرطان میں مبتلا ہو گیا. پکوڑوں کا ٹھیلا لگانے والے توفیق میمن کے پاس بیٹے کے علاج کے لیے کچھ بھی نہیں. مٹیاری سے امتیاز علی چنہ کی رپورٹ. چارپائی پر بے بسی کی حالت میں لیٹا محض 16 سال کا یہ طالب علم مٹیاری کے رہائشی توفیق میمن کا بیٹا فرمان میمن ہے، جو خون کے سرطان میں مبتلا ہو کر بستر مرگ پر آ گیا ہے. غربت اور موذی مرض سے لڑتے نوجوان کے والد کا کہنا ہے کہ دن بھر میں چند سو روپے کما کر اپنے خاندان کا پیٹ پالتا ہوں. میں مزدور ہوں، شام کو پکوڑا ایکسٹرا لگاتا ہوں. یہ تقریباً 2 ماہ ہو گئے ہم پتہ چلا ہے بچے کو بلڈ کینسر ہے. یہ کہ ہمارے بچے کا علاج چاہیے، میں افورڈ نہیں کر سکتا. ایسا کوئی بندہ مل جائے جو ہمارے بچے کا علاج کروا دے. بس یہی ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے، وزیر اعلیٰ سے، کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں علاج کی ضرورت. بلڈ کینسر جیسے موذی مرض سے لڑنے والے اس فرسٹ ایئر کے طالب علم فرمان احمد کے والدین کا یہی مطالبہ ہے کہ کوئی مسیحا ان کے بیٹے کا مکمل علاج کر کے اس کو صحت یاب کیا جائے. کیمرامین خلیل احمد کے ساتھ امتیاز علی چنہ، ARY نیوز، مٹیاری. اور اب ویدر اپڈیٹ. ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہا. دادو 48 ڈگری کے ساتھ گرم ترین مقام رہا. رحیم یار خان جیکب آباد میں 47، ڈیرہ غازی خان، بھکر، بہاول نگر، سبی، نوکنڈی، موہنجو داڑو میں 46 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں درجہ حرارت 35 ڈگری رہا، لیکن شدت 44 ڈگری تک محسوس کی گئی. وزیر صنعت و تجارت پنجاب چودھری شافع حسین چین کے کامیاب دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے. کہتے ہیں چین کے عوام بھی چینی حکومت کی طرح بھارت کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کامیابی پر بہت خوش ہیں. وطن واپسی پر شافع حسین نے کہا، بھارت کے ساتھ حالیہ جنگ میں چین نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.